السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ ناظرین حضرات؟ قاری حفظ الرحمان آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا دونوں میں سرخور فرمائے، اور آپ کی جتنی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو حل فرمائے۔ جو بھی آپ کی تمنا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے، اور کل انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہے، اس کی پیشیوں کو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ کل میں نے آخرت کا ثبوت اس کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ آج میں آخرت کی تعلیم کے بارے میں بتاؤں گا اور سورہ آل عمران کا 6واں رکوع کی تلاوت کروں گا، اس کے بعد اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ آخرت کی تعلیم، اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کو جو میں پہلے بیان کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو ذہن نشین کر لیں، یاد کریں۔ پشت پناہ سہارا، مثل یادداشت، ترغیب رغبت خواہش، ریکارڈ اعمال کی یادداشت، برداشت کرنا جھیلنا، مبنی منحصر، اعضاء بدن کے جو، شہادت گواہی، جزا نیک بدلہ۔ چونکہ انسان کے لیے اپنی اخلاق کی اصلاح اور اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آخرت کی زندگی پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس عقیدے کو ذہن نشین کرنے کے لیے بڑا زور دیا ہے، تو بتایا ہے کہ دنیا انسان کا عارضی ٹھکانہ ہے، اس کی زندگی چند روزہ ہے، اس کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے جو اس سے بہتر اور ہمیشہ کے لیے، اس کے فائدے یہاں کے فائدوں سے زیادہ اور اس کے نقصان یہاں کے نقصانوں سے زیادہ سخت ہے۔ جو شخص آخرت کے فوائد سے لاپرواہ ہو کر اس دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے، وہ دراصل نقصان کا سودا کرتا ہے، اور وہ دائمی فوائد کے بدلے عارضی فوائد کو اختیار کرتا ہے۔ تھوڑے سے نقصان کی قربانی نہ کر کے سخت نقصان برداشت کرتا ہے، اس کی یہ تجارت سراسر نقصان کی تجارت ہے۔ فرمایا کہ دنیا کچھ نہیں، اصلی زندگی کا گھر آخرت ہے۔ اس عقیدے کو ذہن نشین کرنے کے لیے دوسری بات جو قرآن کریم نے انسان کے دل میں بٹھائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی چھپا کر کرے، اس کا ریکارڈ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ قیامت کے دن وہی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، اس کا ہر عمل اس کی گواہی دے گا، اس کے اعضاء بھی سچی شہادت پیش کریں گے، اس کی نیکی اور بدی کا اندازہ کیا جائے گا، نیک اور بد عمل ترازو میں تولے جائیں گے، جس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا اسے جنت میں ہمیشہ کے لیے آرام اور راحت دیا جائے گا، اور جس کی بدی کا پلڑا بھاری ہوگا اسے عذاب کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ جب انسان کے اعمال کا حساب ہوگا تو ہر شخص محض اپنے اپنے اعمال کا جواب دے گا۔ اس وقت کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی کی سفارش فائدہ دے گی، نہ رشوت سے کام چلے گا، نہ کسی کام کا بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی کو چھپایا جا سکے گا، نہ ہی کسی دوسرے طریقے سے اس کی سزا سے بچ سکے گا۔ خدا تعالیٰ کی پولیس بڑی ہوشیار ہے، اس کی نگاہ سے کوئی نہیں بچ سکتا، ہر حال میں اس کی نگرانی کی جاتی ہے۔ اس کی عدالت دنیا کی عدالتوں کی طرح نہیں ہے جہاں جھوٹی شہادت، رشوت، سفارش سے کام چل سکے۔ اس کی نظر سے کوئی نہیں بچ سکتا، اس کے پاس تمام اعمال کی پوری فہرست موجود رہتی ہے۔ اس کے فیصلے ایسے انصاف پر مبنی ہیں کہ کوئی گناہ سزا سے اور کوئی ثواب جزا سے چھوٹ نہیں سکتا۔
آخرت کے عقیدے کو خدا تعالیٰ نے انسان کی اصلاح کے لیے ایسی پشت پناہ قرار دیا ہے کہ جس میں ایک طرف تو نیکی اور بھلائی پر عمل کرنے اور ظلم و فساد سے بچنے کی ترغیب دی ہے، دوسری طرف نیکی پر یقینی جزا اور برائی پر یقینی سزا کا خوف دلایا۔ اس طرح انسان کے نفس میں ایک ایسی زبردست قوت پیدا کر دی ہے کہ جو ہر وقت اسے نیکی کی ترغیب اور برائی سے نفرت دلاتی رہتی ہے۔ اب میں سورہ آل عمران کا 6واں رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں اور اس کا ترجمہ بھی سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين صدق الله العلي العظيم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں اور فی الحال میں تم کو اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں، اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ تمہارے منکر ہیں روز قیامت تک۔ پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی، سو میں تمہارے درمیان عملی فیصلہ کر دوں گا ان امور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے۔ تفصیل فیصلے کی یہ ہے کہ جو لوگ ان اختلاف کرنے والوں میں کافر تھے سو ان کو سخت سزا دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ان لوگوں کا کوئی حامی و طرفدار نہ ہو، اور جو لوگ مومن تھے انہوں نے نیک کام کیے تھے سو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور نیک کاموں کے ثواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتے ظلم کرنے والوں سے۔ اور یہ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں جو کہ من جملہ آپ کے دلائل نبوت کے ہیں اور من جملہ حکمت آمیز مضامین کے ہیں۔ بے شک حالت عجیبہ حضرت عیسیٰ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشابہ حالت عجیبہ حضرت آدم کے ہے
کہ ان کے قالب کو مٹی سے بنایا، پھر ان کو حکم دیا کہ جاندار ہو، بس وہ جاندار ہو گئے۔ یہ امر واقعی آپ کے پروردگار کی طرف سے بتلایا گیا ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوجیے۔ پس جو شخص آپ سے عیسیٰ کے بارے میں اب بھی حجت کرے، آپ کے پاس علم قطعی آئے پیچھے، تو پھر آپ فرما دیے کہ آ جاؤ، ہم اور تم بلائیں اپنے بیٹوں کو، تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور خود اپنے تنوں کو اور تمہارے تنوں کو، پھر ہم سب مل کر خوب دل سے دعائیں کریں اس طور پر کہ اللہ کی لعنت بھیجیں ان پر جو اس بحث میں ناحق پر ہوں۔ بے شک یہ جو کچھ مذکور ہوا وہی ہے سچی بات، اور کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے۔ بلا شک اللہ تعالیٰ ہی غلبہ والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ پھر بھی اگر سرتابی کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں فساد والوں کو۔ وآخر دعوانا الحمد